ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سامعین و مستمعین، انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، جسم اور روح۔ جسم اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے اور جسم کی غذا اللہ تعالیٰ نے مٹی میں رکھی ہے۔ روح اللہ تعالیٰ کا امر ہے، آسمان کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے روح کی غذا بھی آسمان سے ہی نازل فرمائی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مرکب کے طور پر، آرام و سکون۔ یہ دو الفاظ ہیں، بسا اوقات یہ اکٹھے استعمال ہوتے ہیں، اور بسا اوقات آرام کا لفظ علیحدہ، سکون کا لفظ علیحدہ استعمال ہوتا ہے۔ جہاں آرام و سکون دونوں اکٹھے بولے جائیں تو وہاں پر ہمیں ان دونوں میں فرق کرنا پڑتا ہے کہ آرام کا کیا مطلب ہے اور سکون کا کیا مطلب ہے۔ بعین ہی اسلام اور ایمان جہاں پر علیحدہ علیحدہ ہوں تو یہ مترادفات کے طور پر استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں پر یہ اکٹھے آ جائیں تو وہاں پر ہمیں کچھ فرق کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح آرام و سکون، آرام اور سکون یہ دو علیحدہ علیحدہ الفاظ جن کے معانی بھی علیحدہ ہیں۔ کئی مواقع پر ہم آرام کو سکون کے معنی میں استعمال کر لیتے ہیں، سکون کو آرام کے معنی میں استعمال کر لیتے ہیں، مگر آرام کا تعلق ہماری باڈی کے ساتھ، فزیکلی طور پر ہارڈ ویئر کے ساتھ ہے۔ جسمانی طور پر آسائش کا ہونا، سہولت کا ہونا، اسے کہا جاتا ہے آرام، جبکہ سکون کا تعلق وہ ہمارے دل اور روح کے ساتھ ہے۔ ہماری روح کو سکون ملے گا۔ بہت سے لوگ موجود ہیں کہ جن کے پاس دنیا کی ساری سہولیات ہوتی ہیں، گاڑیاں، بینک بیلنس، پلاٹ، زمینیں، مکانات، دنیا کی ساری سہولیات ہیں، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے گھر میں سکون میسر نہیں ہے۔ اس لیے سکون میسر نہیں ہوتا کیونکہ سکون اس کا تعلق انسان کے روح کے ساتھ ہے، اور روح کی غذا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو اتاری ہے وہ قرآن کریم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ابھی 2 دن قبل ملتان میں ایک ڈاکٹر اظہر جو کہ ماہر نفسیات ہے، بیٹی بھی ڈاکٹر ہے، داماد بھی ڈاکٹر ہے، نفسیات کا ماہر ہے، اور ریٹائر نشتر ہسپتال سے، بیٹی خود نشتر ہسپتال کے اندر جاب کرتی ہے، داماد بھی نشتر ہسپتال میں جاب کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی بیٹی کو اپنے ہی ہاتھ کے ساتھ قتل کر دیتا ہے۔ کس لیے؟ وہ شاید چاہتا ہے کہ مجھے سکون مل جائے۔ وہ سکون حاصل کرنے کے لیے اپنی بیٹی سکون کو ہی قتل کر دیتا ہے۔ بیٹیاں تو ماں باپ کے لیے سکون کا باعث ہوتی ہیں، وہ سکون حاصل کرنے کے لیے سکون کا قتل کر دیتا ہے۔ مال موجود ہے، جائیداد موجود ہے، گاڑیاں موجود ہیں، بینک بیلنس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اسے سکون میسر نہیں تھا۔ سکون اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رکھا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو سکون ملتا ہے، اطمینان، راحت، سکون، فرحت، اس کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہے۔
اور یہ سکون ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ، اور ذکر قرآن کریم بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو جو انسان سکون حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ اگر قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے بھی اسے مکمل سکون نہ ملے تو پھر انسان کو چاہیے کہ قرآن کریم کا ترجمہ اپنی زبان میں پڑھے، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر پھر بھی مکمل سکون میسر نہ ہو تو پھر انسان کو چاہیے کہ اپنی عملی زندگی کو قرآن کے مطابق بنائے۔ اور سکون حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کے ساتھ ساتھ نماز کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں یا بلال اقیم الصلاۃ ارحنا بہا، نماز کے لیے اذان دو، اقامت کہو، ہم نماز پڑھیں تاکہ ہمیں راحت ملے۔ گویا کہ راحت، سکون، اطمینان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس انسان کو یاد رکھتے ہیں۔ جو انسان زمین پر اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان پر اسے یاد رکھتے ہیں۔ تو حضرات آئیے، ہم اگر سکون چاہتے ہیں تو پھر ہم قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں۔ اگر ہم سکون چاہتے ہیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور نماز کو ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قلبی راحت نصیب فرمائے۔